عجل فرجهم۔ اور آپ کے خدمت میں ایک انتہائی اہم قرآنی موضوع شروع کیا ہے، وہ ہے نصرت الہی، کہ خداوند متعال کی مدد اور نصرت پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان اور مومن پر ضروری ہے۔ نصرت الہی کتنی اہمیت کی حامل ہے، پچھلے چند مجالس میں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ نصرت الہی کیسے آتی ہے، نصرت الہی کیا ہے، نصرت الہی کیا قانون ہے، یہ تمام آپ کی خدمت میں مطالب بیان ہوئے۔ اب میں چاہ رہا ہوں قرآن سے نصرت الہی کے کچھ مصادیق بیان کروں۔ کل آپ کی خدمت میں سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ خاکہ پیش کیا، مطالب پیش کیے کہ آیات اس طریقے سے آغاز ہو رہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آپ کو بیان کیا کہ مفسرین کے نزدیک، غالب مفسرین کے نزدیک ان آیات کا شأن نزول صلح حدیبیہ ہے، اور انسان جب صلح حدیبیہ کے ظاہر کو دیکھتا ہے تو انسان بڑا تعجب کا احساس کرتا ہے کہ اگر صلح حدیبیہ کے ظاہر کو دیکھو تو کچھ اور ہے، قرآن اس کو کچھ اور طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کا ظاہر کیا ہے؟ کل بھی تفصیل سے بیان کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ جب ایک ایگریمنٹ سائن ہونا شروع ہوا تو اس کے اندر بھی مشرکین کی شرائط کو ہی تسلیم کیا گیا، بسم اللہ کو مکمل لکھا نہ جانے دیا گیا، پیغمبر کو رسول اللہ لکھا نہیں دیا گیا کہ آپ نہیں لکھ سکتے اس کو، اور کہا کہ آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے اگلے سال آ سکتے ہیں، اس دفعہ جو آپ سفر کر کے آئے ہیں اس میں آپ عمرہ اور حج عمرہ انجام نہیں دے سکتے، چونکہ ہم عمرہ کے لیے آئے تھے۔ وہاں پر اب سائن ہوتے ہیں، تو اب انسان کوئی بھی ہو، قرآنی آیت کو مد نظر نہ رکھیں، اپنی مادی سوچ کے گھوڑے دوڑائے انسان کیلکولیشن کرے تو کیا ایسی صلح کو کیا نام دے گا؟ پیغمبر کے ہی رقاب کے اندر موجود بعض صحابہ نے مادی سوچ کی ترجمانی کی ہے، مادی سوچ کی ترجمانی کی ہے کہ رسول اللہ کو فوراً یہ کہا کہ یہ آپ نے کس صلح کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، یہ صلح جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، یہ صلح جو ہے اس میں تو آپ نے ان کی ہر بات کو مان لیا ہے، انہوں نے بسم اللہ لکھنے نہ دیا، انہوں نے آپ کو رسول اللہ لکھنے نہ دیا، انہوں نے ہمیں مکہ میں داخل ہونے نہ دیا، واپس جانے کا کہا اور آپ نے واپس جانے کو قبول بھی کر لیا، تو یہ صلح جو ہے وہ ایک ذلیلانہ عمل ہی بن گیا ہے ہمارے لیے۔ لیکن قرآن نے فوراً آیت کو نازل کر کے کہا ہے کہ یہ صلح ذلیلانہ عمل نہیں ہے، بلکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح فتح مبین ہے، یہ صلح فتح مبین ہے۔ خدا نے اس کو فتحہ قرار دیا ہے اور مبین کی قید لگائی ہے، فتح مبین یعنی ایسی آشکار کامیابی کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی آشکار کامیابی ہے۔
تو یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کروں گا تاکہ مطلب واضح ہو جائے. اور آج بہت سارے سو کولڈ انٹلیکچوئل مفسر قرآن کو بیان کرنے والے، دین کی وضاحت کرنے والے اس کے اندر مبتلا بھی ہیں. یعنی اپنے آپ کو مفسر قرآن تو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو دین کا مدافع تو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو دین کے لیے مبین بھی شمار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی فکر جو ہے وہ الہی و توحیدی فکر نہیں ہے، بلکہ ان کی سوچ مادی سوچ ہے. میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. اگرچہ پچھلی میری گفتگو جو مختلف ہوئی ہیں اس میں بنیادی طور پر نقطہ واضح ہو گیا ہے، لیکن آج میں تھوڑا ٹھہر کے وضاحت کرتا ہوں اس کی، تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے کہ ایک ہی آیت، ایک ہی واقعہ ہے، اس سے ایک انسان ایک رائے قائم کرتا ہے اور دوسرا بندہ دوسری رائے. یہی صلح حدیبیہ، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذلیل کیا ہے ہمیں اس صلح نے. حتیٰ یہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ایک بزرگ شخصیت نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے پیغمبر کی پیغمبری میں کبھی اتنا شک نہیں ہوا تھا جتنا مجھے اب ہو رہا ہے. وہ اس کو ذلیلانہ عمل سمجھ رہے ہیں، اس کو شکست سمجھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فتح مبین، فتح آشکار، واضح فتح، واضح کامیابی. یہ کیا ہے؟ واقعہ ایک ہے لیکن ججمنٹ دو قسم کی ہیں. اس میں جو واضح فرق آتا ہے وہ ہمارے فکر کا ہے. ہم نے کون سی اینک لگائی ہے، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے، ہماری فکر کے اوپر کون سے اصول حاکم ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر ہی کے تربیت یافتہ افراد ہیں، پیغمبر کی رقاب میں ہی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن صلح کو دیکھ کر وہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ یہ فتح ہے، بلکہ اس کو اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکست نہیں ہے، یہ ہماری فتح ہے. فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ فرق سوچ کا آ رہا ہے، زاویہ نگاہ کا آ رہا ہے. جن اصولوں کے تحت انسان سوچ رہا ہے ان اصولوں کے درمیان فرق آ رہا ہے. فکر انسان کی بدل جاتی ہے کیونکہ انسان کسی نہ کسی سوچ تک جب پہنچتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیادی اصل ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اصل کون سی ہے، آیا وہ مادی اصل ہے یا الہی. مادی اصل کیا ہے جس کو آج کی ہماری پڑھی لکھی زبان میں اگر اس کو استعمال کیا جائے، مادیت پسندی، مٹیریلزم، نیچرلزم، سائنٹزم، مختلف اصطلاحوں کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن مادیت پسندی جو ہے، ایک رائج تعبیر، یہ جب انسان کے ذہن پر غالب آ جاتی ہے تو انسان ہمیشہ ہر فینومینا کوئی جب تجزیہ و تحلیل کرتا ہے تو اس کے اندر مادی ایلیمنٹس کو دیکھتا ہے، اس کے اندر مادی تجزیہ و تحلیل کرتا ہے کہ آپ کو ابھی شارٹ ٹرم کے اندر آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان، آپ کی جیب میں کچھ گیا ہے یا نہیں، آپ کو ابھی کچھ ملا ہے یا نہیں. اسی وقت کیلکولیشن کریں گے. اگر جنگ ہوگی تو مادی کیلکولیشن کریں گے، ان کے طیارے زیادہ ہیں ہمارے کم ہیں، ان کی فوج کی تعداد زیادہ ہے ہماری کم ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. پس جب یہ مادی کیلکولیشن کرتے ہیں تو نتیجہ کیا لیتے ہیں؟ پس ہم کمزور ہیں، پس ہمیں جو ہے ان کے مقابلے میں نہیں آنا. یہ مادی اصول کے مطابق اگر سوچا جائے تو انسان دشمن کو ہمیشہ پاورفل ہی سمجھتا ہے، چونکہ تاریخ میں جتنے بھی دشمن اسلام آئے ہیں وہ ہمیشہ اپنی مادیت کے اندر مضبوط ہی رہے ہیں. آپ کو کل مثال دی تھی، ابرہا کا لشکر جو ہے وہ کیا کرنے آیا تھا؟ کعبے کو
گھرانے آیا, حملہ کرنے آیا تھا. تو ابرہا مضبوط تھا یا جناب عبد المطلب؟ ابرہا مضبوط تھا. کامیاب کون ہوئے, جناب عبد المطلب یا ابرہا؟ ابرہا کامیاب ہوا ہے. اگر آپ جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے کو دیکھیں, فرعون مضبوط ہے یا جناب موسیٰ؟ فرعون مضبوط ہے. لیکن کامیابی کس کو ملی, فرعون کو یا موسیٰ کو؟ موسیٰ کو ملی ہے. یعنی اگر مادی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے دشمن ہے مضبوط. مادی کیلکولیشن ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ دشمن سے دور رہیں, اس سے ٹکر نہ لیں. لیکن اگر انسان کی فکر پر توحیدی فکر حاکم ہو, جس میں یہ کہا گیا ہو لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, اس کائنات میں اگر کوئی تاثیر ہے کسی ذات کی تو وہ اللہ کی ہے. سپر پاور ہے تو اللہ, طاقتور ہے تو اللہ, جبار ہے تو اللہ, قہار ہے تو اللہ. جب یہ فکر ہو تو اس وقت توحیدی سوچ کے مطابق پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ دشمن چونکہ مضبوط ہے میرا, مجھے ذلیلانہ انداز میں اس کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا, کبھی بھی یہ نہیں کہے گا. صلح حدیبیہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. انہوں نے کیلکولیشن مادی کی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں بسم اللہ نہیں لکھنے دی, ہمیں حج نہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا, ہماری شرائط جو ہے مانی نہیں گئی ہیں, بہت ساری شرائط ان کی قبول کر لی گئی ہیں. تمہارا بندہ ہمارے پاس آیا, درست ہے, تو ہم واپس کریں گے, لیکن ہمارا بندہ ادھر چلا گیا, واپس کریں گے؟ یہ کون سی یعنی مادی کیلکولیشن جو بھی کرے گا. ابھی آپ پیغمبر کو ذہن سے نکالیں, ابھی قرآن کو ذہن سے نکالیں اور اس صلح نامے کے مضمون کو مد نظر رکھیں تو مادی سوچ کبھی بھی اس کو فتح نہیں کہے گی. لیکن قرآن نے آیت نازل کر کے کہا اے انسان اپنی مادی سوچ کو ذرا سائڈ پہ رکھ, الہی آنکھ سے دیکھ تو یہ صلح حدیبیہ تمہیں فتح مبین نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا؟ پہلے خیبر فتح ہوا, پھر فتح مکہ فتح ہوا, پھر اس کے بعد باقی یہودیوں کے قلعوں کو جو ہے وہ قبضہ کیا اسی صلح حدیبیہ کے بعد. یہی فتح ہے, یہی صلح حدیبیہ ہے کہ جس نے زمینہ فراہم کیا ہے کہ مسلمان پھر یہودیوں کے مضبوط ترین قلعوں کو بھی اکھاڑ پھینکیں اور مکے کو بھی فتح کر لیں. وہ مکہ کہ جس کے اندر ابھی ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. تو جب ایک تمہید بن رہی ہو, اگر یوں دیکھا جائے کہ صلح حدیبیہ مقدمہ بن رہی ہے فتح خیبر کا بھی, فتح مکہ کا بھی, بنی قینقاع کا بھی, بنی نذیر کا بھی, ان سب کو شکست صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہودیوں پر بھی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ کمانڈ پکڑی مسلمانوں نے, مشرکین مکہ کو بھی زیر کر دیا. کس حکمت عملی کے تحت؟ صلح حدیبیہ میں جو رسول اللہ نے حکمت عملی اپنائی تھی, یہ پھر سبب بنا. اسی وجہ سے اس کو فتح مبین کہا گیا ہے. خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صلح کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے, کہا ہے کہ میں نے صلح کو فتح قرار دیا ہے. نصر اور فتح کے درمیان فرق یہ ہے کہ نصر کے اندر مدد ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری کامیابی بھی حاصل ہو. لیکن جب ایک عمل کو فتح قرار دے دیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس عمل نے اور مقدمات فراہم کیے ہیں کہ مزید کامیابیاں نصیب ہوں گی. اس کو فتح کہتے ہیں. جیسے فتح خیبر, خیبر کو نصر نہیں کہا, فتح کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو مزید کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. مکہ کو فتح کہا گیا ہے, نصر نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو ہے پیغمبر جو ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت کو مزید مضبوط کیا ہے اور مشرکین کو جو ہے وہ شکست دی ہے اور بہت ساری مزید دوسری کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور اس آیت کے اندر بھی کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا,
ہم نے تمہیں آشکار فتح نصیب کی ہے، اور اس کے اوپر 4 اثر مترتب کیے ہیں۔ آخری جو اثر بیان کیا ہے کیا؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، خداوند متعال تجھے اپنی کامیابی، مضبوط کامیابی نصیب کرے گا۔ یعنی یہاں پر نصر فتح کے اوپر عطف ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا کہ نصر اور فتح ایک معنی میں نہیں ہے، فتح اور ہے، نصر اور ہے۔ خدا فتح کہہ رہا ہے یعنی کامیابیوں کے دروازے کھول رہا ہے، اور یہ کامیابیوں کے جو دروازے کھلیں گے اس میں بھی مدد الہی شامل ہوگی۔ خدا اس کا وعدہ دے رہا ہے کہ صلح حدیبیہ میں میں تمہیں فتح دے رہا ہوں، یعنی کامیابی کے دروازے کھول رہا ہوں، اور ہر دروازے میں میری مدد شامل حال ہوگی۔ اور شامل اس کو خدا کی مدد کو خیبر جب فتح ہوا تو علی علیہ السلام نے بتایا ہے کیا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ ولکن بقوت رحمانیہ، میں نے خیبر کے در کو اکھاڑا ہے لیکن اپنی جسمانی قوت سے نہیں بلکہ رحمانی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ نصر آئی ہے، مدد آئی ہے، اللہ کی مدد سے یہ خیبر فتح ہوا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ جب فتح ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایک تعبیر بہت خوبصورت ہے کہ ابو سفیان چہل قدمی کر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، اب سوچ رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، بار بار تکرار کر رہا ہے، لیت شعری بأی شیء غلبتنی، کاش مجھے پتا چل جاتا اے محمد تو کیسے میرے اوپر غلبہ پیدا کر گیا، تو کیسے کامیاب ہو گیا۔ لیت شعری، اے کاش مجھے علم ہو جائے، بأی شیء غلبتنی، کس چیز نے تجھے میرے اوپر غلبہ دیا ہے۔ بار بار اس جملے کا تکرار کر رہا ہے۔ پیغمبر پیچھے سے آتے ہیں، اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں باللہ غلبتک، میں نے اللہ کی نصرت سے تجھے شکست دی ہے، میں نے اللہ کی نصرت سے تجھے شکست ہے۔ باللہ غلبتک، میں نے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے مکہ کو فتح کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ نصر آئی ہے۔ اسی وجہ دیکھیں، دوبارہ آیت کی تلاوت کریں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، پھر کیا ہوگا؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور اللہ کی نصرت آئی، علی بھی کہہ رہے ہیں میں نے رحمانی طاقت سے کیا، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں باللہ غلبتک، میں نے اللہ کی نصرت سے تجھے شکست دی ہے، تجھ پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ یہ نصرت ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اب یہ قرآنی درس ہے، یقین مانیں تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جب آ کر آج کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت پر بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ نصرت الہی کا درس دیں، مسلمانوں کو بتائیں کہ خداوند متعال کس طریقے سے اپنے مومنین کی مدد کرتا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری دشمن کے مقابلے میں کیسے ادا کرنی چاہیے، وہ آ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہی مادی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے اہل سنت کا ایک جید نام جاوید غامدی کیا کہتا ہے اپنی ہر تقریر کے اندر؟ ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے، ہم امریکہ کے مقابل میں نہیں آ سکتے، ہم جو ہے تعداد میں کم ہیں، ہم فضائیہ میں کمزور ہیں، ہم ہر چیز میں ان سے کمزور ہیں، مسلمان ہمیشہ پست رہے ہیں اور یہ پست ہی رہیں گے، بہتر یہ ہے کہ مرداباد امریکہ نہ کہیں، امریکہ کے ساتھ پنگا نہ کریں کیونکہ تم کمزور ہو، تم اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلو۔ یہ کیا درس دے رہے ہیں؟ یعنی یہ درس دے رہے ہیں کہ تم نے ہمیشہ ذلیل رہنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جناب موسیٰ کے دور میں
ایک سو کولڈ انٹلیکچوئل بیٹھ کر بنی اسرائیل کو درس دے رہا ہو کہ فرعون کے پاس تو بادشاہت ہے، فرعون کے پاس تو اسلحہ ہے، فرعون کے پاس تو زرے ہیں، فرعون کے پاس تو گھوڑے ہیں، فرعون کے پاس تو تیر انداز اتنے تربیت یافتہ ہیں، تم لوگ کیا ہو؟ مزدوری کرنے والا طبقہ، تمہارے ہاتھ بھی خالی ہیں، تمہارے پاس ٹریننگ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم فرعون جو تمہارے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، جو تمہارے لیے اصول وضع کر رہا ہے، اسی کے اندر زندگی گزارتے رہو، مقابل میں نہ آؤ، کیونکہ مقابل میں آؤ گے کل تمہیں ماریں گے، تمہارے بچے کو ماریں گے، تمہاری فیملی کو ماریں گے، تمہارے رشتہ داروں کو ماریں گے، اپنی جان کو بچاتے ہوئے زندگی گزارتے رہو۔ یہ قرآن کا درس کہاں گیا؟ پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک رائے حل نکالتے ہیں۔ کیا رائے حل نکالتے ہیں؟ کہ نصرت الہی پر ایمان ہے، آیات پر ایمان ہے، لیکن یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ میں نے اسی لیے کیا ہے عنوان رکھا، نصرت الہی سنت الہی ہے۔ اور سنت الہی معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ یعنی قانون ہے اللہ کا، اور قانون مختص نہیں ہوتا، مختص نہیں ہوتا، قانون عمومی ہوتا ہے۔ نصرت الہی چاہے نبی امت میں موجود ہو یا نہ ہو، اگر امت اپنی ذمہ داری کو ادا کرتی رہے تو خدا کی نصرت شامل حال ہوتی رہے گی۔ نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اتمام حجت کا ایک نظریہ جو بنا کر پھر اس طرح کی توجیحات کرتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بدر میں نصرت ہوئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں حنین کے اندر جو ہے وہ مدد ہوئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں مختلف نصرتیں خدا نے پہنچائی ہیں، لیکن وہ تو حجت کے دور میں تھی، اب تو حجت نہیں ہے۔ کس نے کہا نصرت جو ہے وہ حجت کے ساتھ خاص ہے؟ خدا آیت میں مطلق کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم۔ کہاں پہ قید لگی ہوئی ہے؟ کہاں پہ خدا نے کہا ہے کہ ان تنصر اللہ فی عصر النبی ینصرکم؟ یعنی اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں اپنے انبیاء کے زمانے میں تمہاری نصرت کروں گا، وہ بات درست ہے، لیکن آیت خاص نہیں ہے، آیت مطلق ہے۔ جو بھی آپ اٹھا لیں آیات سب مطلق ہیں، تو یہاں نصرت الہی کو خاص کرنا خود قرآن کے منافی ہے، تفسیر بالرائے ہے۔ قرآن کے مقابل میں اپنے ذہنیت کو تحمیل کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ اچھا، صلح حدیبیہ یہ فقط کسی مسلمان کو نہیں ہے کہ سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کامیابی ہے، بلکہ ایک عیسائی پادری ہے رومانیہ کا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے پیغمبر کی ذات پر، نام ہے اس کا ورجل جیورجیو۔ یہ عیسائی پادری ہے، پیغمبر کی ذات کے اوپر کتاب لکھتا ہے، اور صلح حدیبیہ کے اوپر کیا تحریر کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس طرح جنگ احد کسی ماہر فوجی کی نظر میں شکست نہیں ہے، جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ پہلے مارکے میں مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن جو پہاڑوں پہ تیر انداز کھڑے کیے تھے حفاظت کے لیے، انہوں نے غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، مشرکین نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ حملہ کیا اور اس میں قیمتی جانیں چلی گئی۔ اب اگر اس کو آپ مادی کیلکولیشن کریں تو بندے آ کر کہیں گے کہ کیا مسلمانوں آپ کو فتح ہوئی ہے، 70 بندہ تم نے شہید کروا دیا ہے، پیغمبر زخمی کروا دیے ہیں، یہ کون سی تم فتح لے کر آئے ہو؟ لیکن وہ کیا ہے؟ وہ فتح ہے، کامیابی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کو پسپا کیا تھا۔ یہ تو ان تیر انداز جو ہے لوگوں کی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یہ جانی نقصان ہو گیا ہے، ورنہ جو ہدف حاصل کرنا تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا۔ دشمن پسپائی کے اندر چلا گیا تھا، کم تعداد کے اندر ہوتے ہوئے کثیر تعداد دشمن کو بچھاڑ دیا تھا، شکست دے دی تھی۔ اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جنگ احد کسی ماہر فوجی کی نظر میں جس طرح شکست نہیں تھی،
کیونکہ مکہ کی فوج، اسلام فوج جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی دشمن اس لشکر کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ نے حدیبیہ میں جو موقف اختیار کیا وہ بھی سیاسی شکست نہیں تھی بلکہ ایک بڑی سیاسی کامیابی ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مسیحی پادری رسول اللہ کی زندگی کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صلح حدیبیہ کا وہ ایگریمنٹ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ مسلمانوں نے جتنی کامیابیاں بعد میں حاصل کی ہیں وہ کامیابیاں حاصل نہ کی ہوتی۔ صلح حدیبیہ مقدمہ بنی ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو صلح حدیبیہ شکست نہیں ہے بلکہ فتح ہے، اور قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین جو ہے وہ عطا کی ہے ہم نے۔ تو اگر اب ایک انسان مثلا میں اگر آج کے اس معاشرے کے اندر آپ کو تطبیق کریں ساتھ ساتھ قرآن، چکے امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ قرآن قیامت تک اسی طرح تر و تازہ رہے گا جیسے سورج اور چاند ہر روز تر و تازہ رہتے ہیں۔ جس طرح سورج اور چاند سے آپ اکتاتے نہیں ہیں باوجود اس کے کہ ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے، روزانہ آ جا رہے ہیں، اور آپ اس سے اکتاتے نہیں ہیں، اور ہمیشہ آپ کی طلب ضرورت بڑھتی جاتی ہے اس کی نسبت، قرآن قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے اسی طرح تر و تازہ رہے گا۔ تو جب ہم اپنے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ درپیش واقعات کو جب ہم دیکھیں گے تو قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل سپر پاور نے مل کر حملہ کیا ایران کے اوپر، اور ایران کے 4000 لوگ شہید ہو گئے، کئی بلڈنگیں مسمار کر دی گئی، کئی اہداف کو ٹارگٹ کیا، تو اب اگر آپ قرآنی اصول کو مد نظر رکھ کر تحلیل کریں اور مادی اصل کو مد نظر رکھ کر تحلیل کریں، نتیجہ آپ کو الگ ہی نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے جو مادی اینک لگا کر تحلیل کر رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ ایران کا تو نہ رہبر رہا، نہ ان کی لیڈرشپ رہی، نہ ان کا انفراسٹرکچر اس قابل رہا، نہ ان کا ایئر ڈیفنس مضبوط تھا، آسمان امریکہ اور اسرائیل کی قدرت کے اندر موجود رہا ہے۔ تو یہ کیسی کامیابی ہے کہ نہ اپنے قائد کو بچا سکے، نہ اپنے کمانڈروں کو بچا سکے، نہ اپنی عوام کو بچا سکے۔ لیکن اگر الہی سوچ کے ساتھ دیکھیں تو یہی سپر پاور ہے کہ جن کے بحری جہاز جب حرکت کرتے تھے تو ملکوں کی حکومتیں لرز جاتی تھی اور ان کے مطالبات کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قبول کر لیتے تھے، لیکن اس دفعہ ان کے جہاز آئے تو صحیح لیکن ایران کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے۔ کہیں پر کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ باتھ روم میں مشکل آ گئی ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ فرینڈلی فائر کے اندر جہاز گر گئے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا۔ انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ اس سپر پاور کی ناک کو کس طریقے سے خدا کی مدد نے رگڑا ہے۔ معلوم ہوا انسان کی اگر سوچ پر حاکم اصول اگر جدا ہو جائیں، الہی نہ رہیں، تو انسان پھر قرآن کو بھی غلط تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر حکمت عملی امت مسلمہ کے لیے بھی بزدلانہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے کہ یہ انٹلیکچوئل لوگ اپنے آپ کو کہنے والے کیا مسلمان کو جو ہے وہ
دعوت دے رہے ہیں ہمارے سامنے بالکل کس وجہ سے ہے؟ چونکہ مادی اصول حاکم ہے ذہن کے اوپر۔ اب صلح حدیبیہ کے اندر دیکھیں، یہ مشرکین کہ جو پہلے مسلمانوں کو رسمیت نہیں دے رہے تھے، صلح حدیبیہ کے اندر صلح کرنا اس بات کی علامت تھی کہ مسلمان کو ہم رسمیت دیتے ہیں، ہم اس کو بے عنوان ایک مذہب اسلام قبول کرتے ہیں، تبھی تو صلح ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ، پہلے مشرکین مکہ میں تکبر، غرور تھا اور مسلمانوں کے ساتھ فقط جنگ کی زبان بولتے تھے، لیکن رسول اللہ کی اسی حکمت عملی کی وجہ سے صلح کی آفر بھی مشرکین نے کی ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پاور فل کے مقابلے میں ان کی طرف سے اگر صلح کی دعوت آ جائے تو یہ کمزور کے لیے فتح ہوتی ہے، شکست نہیں ہوتی۔ توجہ کریں اس بات کی طرف، توجہ کریں اس بات کی طرف کہ صلح کی پیشکش بھی مشرکین کی طرف سے تھی۔ تو آج کے حالات میں اگر دیکھیں، ایران اگر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ رہا ہے، یہ مطالبات ایران کے ہیں کہ ٹرمپ گدائی کرتا پھر رہا ہے؟ تمام ممالک اس کی گواہی دے رہے ہیں، کس طریقے سے وہ سعودیہ کو درمیان میں لاتا ہے، کس طریقے سے وہ قطر کو درمیان میں لاتا ہے، کس طریقے سے ہمارے پاکستان کو درمیان میں لا کر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ صلح ہو جائے۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ جو ہمیں صلح حدیبیہ کے اندر نظر آ رہا ہے، تو آیا یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ایران کی شکست ہے یا کامیابی؟ تاریخ ہے، ساری تاریخ واضح ہے، لکھی ہوئی ہے، اتھینٹک ہے، کتابوں میں موجود ہے، تمام شرائط کے ساتھ موجود ہے، اور ہم اس کو تطبیق کریں۔ پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ کیا مطلب اسوہ ہے؟ یعنی نمونہ عمل ہے، یعنی ہم نے ہر اپنی زندگی کے میدان میں رسول اللہ کی زندگی کو اپنی اصل قرار دینا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ یہی کہ آج کے اندر جو حکمت عملی بنے گی، ہم نے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی حکمت عملیوں کو بنانا ہے۔ امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے رسول اللہ کی سیرت شروع دن سے لے کر آخری دن تک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کوئی سیرت ان کی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں کہ اگر رسول اللہ کے عنوان سے ہو تو وہ نمونہ عمل ہے، اگر ایک باپ کی صورت میں ہو، ایک شوہر کی صورت میں ہو، ایک عام انسان کی صورت میں ہو تو وہ نمونہ عمل نہیں ہے۔ نہ، ہمارے لیے رسول اللہ کی سیرت نمونہ عمل ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک عام انسان کی صورت میں ہو، چاہے وہ رسول اللہ کے منصب پر بیٹھ کر اللہ کی آیات کو پڑھ کے سنائیں یا عمل کریں تو وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی تفکیک نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت کے اندر۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو صلح حدیبیہ فتح ہے۔ اسی لیے ایک توجہ ضرور کریں، خصوصاً ہمارے جوان حضرات، یہ میں نے پہلے بھی گرمی کی وجہ سے اتار رہا ہوں کہ پہلے بھی میں اس کو ذکر کر چکا ہوں، ایک سب سے بڑی مشکل ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ ہے کہ لاشعوری طور پر ہماری سوچ کو مادی بنایا جا رہا ہے، بلکہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب سے خطرناک عمل ہے، کیونکہ اگر آپ کی سوچ کے اوپر مادی اصول حاکم ہو گئے تو پھر قرآن آپ کو ہادی نظر نہیں آئے گا، پھر آپ اس کو خاص کر دیں گے، کسی کی طرح کہیں گے کہ یہ انبیاء کے ساتھ ہے، کوئی کہے گا کہ یہ مکہ کے اس زمانے کے ساتھ خاص ہے، مختلف تعبیریں جو ہیں وہ انجام دینے لگ جائیں گے۔ مادی سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اے انسان تو نے ہر چیز کا سبب اس دنیا میں ہی تلاشنا ہے۔ اچھا، بات بڑی اچھی ہے، بات بہت اچھی ہے کہ بھئی اگر زلزلہ آ گیا، اگر سیلاب آ گیا، اگر کوئی نقصان ہو گیا، اگر کامیابی مل گئی، اگر بیماری آ گئی، اگر علاج اس کا ہو گیا تو اس کا سبب اسی دنیا میں تلاش ہو۔ بڑی اچھی بات ہے،
بچہ بھی جوان بھی وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں ہی سبب کو تلاشنا ہے، لیکن وہ ایک اور قدم اٹھاتے ہیں پھر بعد میں، یہ خطرناک ہے کیا کہ مادی سبب کے علاوہ کوئی سبب ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات پہ، یہ خطرناک چیز آپ کو اسکول سے شروع کرتے ہیں، آپ کی ذہن سازی، جو استاد پڑھا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کس طریقے سے جوانوں کے ذہن میں مادیت پرستی کو بویا جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے، مجلس کا تقاضا بھی ابھی یہ نہیں ہے، وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے کہ میں مثالوں کے ساتھ بیان کروں کہ کون کون سے جگہ پر آپ کو باقاعدہ طور پر لاشعوری طور پر یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک سبب فقط مادے کے اندر ہے اور اس کے علاوہ کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ مثلا انسان کی تحقیق جو ہو رہی ہے، انہوں نے شروع تو اس لیے کیا تھا انسان پر تحقیق کرنا کہ انسان کے حالات کو جانیں کہ اگر انسان خوش ہو رہا ہے تو اس کے مغز کا کون سا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے، اگر ناراض ہوتا ہے تو کون سا ایکٹیو ہوتا ہے حصہ، اگر مایوس ہو رہا ہے تو مغز کا کون سا حصہ ایکٹیو ہو رہا ہے۔ کیوں یہ جانچ رہے تھے، کیوں یہ ریسرچ کر رہے تھے؟ تاکہ ہم اس حصے کے اندر تبدیلی کر کے مایوس کو امید دے دیں، ناراض کو راضی کر لیں، ناخوش کو خوشی دے دیں۔ یہ سارا کام کرتے کرتے درمیان میں ایک سوئچ کرتے ہیں، کیا کہ مغز کا فلاں حصہ اگر ایکٹیو ہو جائے تو دیندار، اگر ڈس ایکٹیو ہو جائے تو دین سے ہاتھ دھو دیتا ہے وہ۔ لہذا دین بھی آبجیکٹو چیز نہیں ہے، سبجیکٹو ہے۔ دین بھی ذہن کی اختراع ہے، خارج میں ایک واقعیت کے طور پر، ریالٹی کے طور پر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ آپ یونیورسٹیوں کے اندر ہے، نام نہیں لیں گے لیکن یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ مادی سوچ کو حاکم کیا، جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی کہ سب کچھ مادہ ہے، اور پھر آگے قدم کیا بڑھاتے ہیں کہ یہ مادہ مستقل طور پر عمل کرتا ہے، مستقل طور پہ۔ مثلا میرا مغز مستقل طور پر ایکٹیو ہوتا ہے اور ڈس ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو کوئی ایکٹیو اور ڈس ایکٹیو کرنے والا نہیں ہے۔ آگ اپنے جلانے میں انڈیپینڈنٹ ہے، آگ جلانے میں انڈیپینڈنٹ ہے، آگ کے اندر تاثیر موجود ہے، وہ جلا دے گی، اس کا کام ہے، اس کا جلانا مستقل ہے۔ یہ چیز جب ذہن کے اندر آتی ہے تو پھر یہاں پر وہ کنیکشن قائم نہیں ہو سکتا کہ پھر خدا کا کیا کام ہے۔ اگر آگ جلاتی ہے تو پھر خدا کیا کام کرتا ہے، اگر پانی پیاس بجھاتا ہے تو خدا کا کیا کردار ہے۔ انسان یہاں پر پھر پریشان ہو جاتا ہے، کیسے حل کرے اس کو۔ تو جب یہ مادی اصول آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ قرآن کی خدمت میں جاتے ہیں تو آپ کو قرآن میں بتائے ہوئے نصرت الہی کے مصادیق عجیب لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابرہا کے لشکر کو ابابیل کے ساتھ شکست دی جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابرہا بڑے بڑے ہاتھی، اور مارنے والے کون ہیں؟ ابابیل۔ اب یہ جوان سوچنے بیٹھ جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جوان سوچنے بیٹھ جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے، ایک عصا کے ذریعے پانی کو دو ٹکڑے کر کے راستہ بنا کر جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دے دی جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مادی سوچ رکھنے والے بندے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب یہاں پر ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے کہ کربلا کا ایک درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جس طرح کربلا میں توحید بیان کی ہے،
جس طرح امام حسین نے توحید بیان کی ہے، ہم نے اسی طریقے سے توحید کو اپنی زندگی پر، اپنی سوچ کے اوپر لاگو کرتے ہوئے قرآن کو بھی دیکھنا ہے، توحیدی نگاہ سے، مادی سوچ سے نہیں، اور اس کو اپلائی بھی کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اگر آپ اس طرح کربلا کی تحلیل کریں، اور موجود بھی تھے، کئی اصحاب موجود تھے، کئی لوگ موجود تھے جو معاشرے کے سنجیدہ، پڑھے لکھے، انٹلیکچوئل، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس الحمدللہ آپ کے پاس نہ تو افراد ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ گھوڑے اتنی تعداد میں ہیں، نہ نیزے اتنے زیادہ ہیں، اور یزید بہت بڑی حکومت کا سربراہ، اس کی تو حکومت پھیلی ہوئی ہے کئی ملکوں کے اوپر۔ تو جو مادی سوچ رکھنے والے تھے وہ مشورہ دیتے رہے امام حسین علیہ السلام کو، چونکہ وہ مادی کیلکولیشن کر رہے تھے۔ کہ مادی کیلکولیشن کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہم برابر ہیں یا نہیں ہیں، لہذا مشورے آئے، یا ابن رسول اللہ، نہ خروج کریں، نہ قیام کریں، ملک بدل دیں، کہیں اور چلے جائیں، یزید کے مقابلے میں نہ آئیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، قرآن ناطق ہیں، توحید مجسم توحید ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو میرا عمل ہے یہ دشمن کی نابودی کا سبب بنے گا، اور اپنے قیام کے اوپر، خروج کے اوپر مصر رہے، اصرار کرتے رہے۔ اور دنیا آج بھی گفتگو کس لیے کر رہی ہے؟ کیونکہ امام حسین نے اپنے چند سو افراد کے ساتھ جو یزید کے خلاف قیام کیا تھا، اس قیام کی تاثیر یہ نکلی ہے کہ آج دنیا میں کوئی انسان اپنے آپ کو یزیدی کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو حسینی بننے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے آپ کو جو یہ کہے کہ ہم یزیدی ہیں؟ اگرچہ دو چار افراد اس طرح کے مل جاتے ہیں آج کل میڈیا کی پاور کی وجہ سے، دو چار آ کر کہتے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں، لیکن عموماً اگر آپ دیکھیں تو نہیں آپ کو ملیں گے۔ جو کہیں گے وہ بھی کہیں گے، جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ بھی کہیں گے ہم حسینی ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین نے جو قیام کیا تھا اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یزید اپنی تمام کرتوتوں کے ساتھ، اپنے تمام افکار کے ساتھ، اپنے تمام اعمال کے ساتھ منفور واقع ہوا، اور آج یزید ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک فکر کا نام ہے۔ حسین بھی ایک ذات نہیں ہے بلکہ ایک فکر کا نام ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ جھگڑا ہمیشہ چلتا رہے گا، ایک طرف یزیدیت ہوگی، دوسری طرف حسینیت ہوگی، اور قیامت تک کے لیے خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ خدا کی مدد سے یزیدی ہمیشہ شکست کھاتے رہیں گے اور حسینی ہمیشہ سر بلند رہیں گے۔ پہلی دفعہ ہے نا، ہم نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، حسینیوں کے مقابلے میں جب یزیدی آتا ہے تو کیسے گڑ گڑا کر ریڑیوں کو، اپنی ایڑیوں کو رگڑ کر دشمن بھیک مانگ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے فیس سیونگ دے دو، میں یہاں سے نکل جاؤں۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینیت کی طاقت ہے، یہ کربلا کو اسوہ بنانے کا ایک درس ہے کہ جو ہمیں اس کربلا سے ملتا ہے، یہ طاقت، یہ شجاعت، یہ نہ ڈر ہونا، فخر کے ساتھ زندگی کو جینا کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ اور کربلا ہمیں پھر کیا سکھا رہی ہے کہ کبھی مادی کیلکولیشن مت کرنا، مادی کیلکولیشن مت کرنا۔ ہاں، میں بار بار اس کی تاکید کر رہا ہوں، میری بات سے کوئی غلط یہ مطلب نہ لے
میری مراد یہ نہیں، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، ہر مجلس میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں کلپس کٹ کر جو ہے پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سائنس کے مخالف ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے مخالف ہیں، ہم سائنسی ترقی کو نہیں مانتے ہیں۔ نہ، ہمارے نزدیک سائنس اور مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم جو دی جاتی ہے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے ذہن میں مطلب آ گیا، اشارہ کروں اور بات ختم۔ اس وقت ہمارے ذہن کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ مدرسے میں یا مسجد میں آ کر تعلیم حاصل کریں گے، سپارہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، عربی پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو یہ علم دین ہے۔ لیکن اگر آپ سکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کر اگر فزکس پڑھیں گے، اگر آپ سائنس پڑھیں گے، اگر آپ ٹیکنالوجی پڑھیں گے، تو یہ دنیا ہے، دنیاوی علم ہے۔ لیکن یہاں پر آیت اللہ جوادی آملی ایک بہت خوبصورت جملہ ادا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مفسر جو ہے وہ اللہ کے قول کی تفسیر کرتا ہے اور سائنسدان اللہ کے عمل کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ کائنات فعل اللہ ہے، افعال اللہ میں سے ہے، کیونکہ خلق ہے، تخلیق ہے اللہ کی، یہ کائنات اللہ کا فعل ہے۔ سائنسدان اللہ کے فعل کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، مفسر اللہ کے قول کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو جہاں تفسیر کا علم دینی ہے وہاں سائنس کا علم بھی دینی ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ تو یہ ہے، ہم سائنس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، ہم سائنس کو دینی علم سمجھتے ہیں، اس کے اندر ترقی کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے مفکر رہے ہیں وہ بڑے سیاستدان بھی رہے ہیں اور بڑے سائنسدان بھی رہے ہیں۔ اس کا فارابی لے لیں، ابن سینا لے لیں، خواجہ نصیر الدین طوسی لے لیں، کتنی تعداد ہے کہ جو لسٹ بنتی ہے کہ جنہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے۔ بات کہاں ہو رہی ہوتی ہے جب یہ نصرت الہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوں، سائنس میں بھی اپنی حد تک ترقی کر رہا ہوں، لیکن دشمن آ کر اپنی بادشاہت کو میرے اوپر تحمیل کرنا چاہتا ہے، اپنی بدماشی کے ساتھ وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر خدا یہ درس دے رہا ہے اور کربلا بھی ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ جہاں پر کوئی تمہیں آ کر بدماشی کے ذریعے طاقت کے زور پر ذلیل کرنا چاہے تو ذلت کا راستہ مت اپنانا، فخر کے ساتھ اپنی جان دے دینا، لیکن ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا۔ یہ درس ہے، یہ کربلا کا درس ہے، اور کربلا کا یہ درس ہم تب سیکھ سکتے ہیں جب نصرت الہی پر یقین ہو اور مادی اصولوں سے آزاد ہو کر سوچیں، اپنی فکر کو الہی بنائیں، اپنی فکر کو توحیدی بنائیں، اپنی فکر کو قرآنی بنائیں۔ اس وقت پھر مدد الہی بھی سمجھ میں آئے گی اور مادی کیلکولیشن بھی نہیں ہوگی۔ الہی نصرت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ہمیشہ امید سے رہتا ہے، انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، انسان اپنی کمزوریوں سے اور ظاہری شکست سے درس لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان مادی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو تو وہ اپنی شکست کو ناکامی سمجھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، اس کے لیے درس کا سبب نہیں بنے گا، وہ امید نہیں رکھے گا، نا امید ہو جائے گا اور کبھی پھر سر بلند کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ نصرت الہی نہ ہونے کی صورت میں ہے۔ کربلا ہمیں یہ درس دے رہی ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن فتح مبین کرا کر یہ فتح مبین کہہ کر یہ ہمیں قرآن درس دے رہا ہے کہ جب بھی کبھی کسی فینومینا کی تحلیل کرو تو کبھی مادی کیلکولیشن کے ذریعے نہ دیکھو، الہی سوچ کے ساتھ تحلیل کرو، پھر فیصلہ کرو کہ یہ کامیابی ہے یا شکست ہے۔ صلح حدیبیہ اگر فتح مبین ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ درس مل رہا ہے۔ اور پھر یہ ساری باتیں فقط پڑھ کر، سن کر
بند کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے اصول لینے کا نام ہے کہ میں اگر پڑھائی کر رہا ہوں، میں اگر بزنس کر رہا ہوں، میں اگر کوئی اور کام کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی حکمت عملی اپنا رہا ہوں، میں اگر معاشرے کو چلا رہا ہوں، میں اگر ملک کو چلا رہا ہوں، میں اگر ایک قوم کو چلا رہا ہوں، میں اگر ایک قبیلے کو چلا رہا ہوں، تو ان ساری چیزوں کے اندر کبھی مادی کیلکولیشن کے ساتھ فیصلے نہ کرنا، اپنی فکر کو الہی بناؤ، اپنی فکر کو کربلائی بناؤ، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی جیو۔ کبھی بھی کمزوری آپ کو ناکامی کی طرف لے کر نہیں جائے گی، ہمیشہ کامیابی اور فتح نصیب ہوگی، ہمیشہ فتح نصیب ہوگی، ہمیشہ فتح نصیب ہوگی۔ ظاہری چیزیں، ظاہر میں ہمیں شکست، وہ بھی مادی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم شکست کھا گئے ہو، لیکن یہ چیزیں پھر ہمیں جب درس دیتی ہیں تو انسان اور ابھر کے سامنے آتا ہے، اور مضبوط ہو کر نکل کے آتا ہے، اپنی حکمت عملی کو اور مضبوط کر کے آگے بڑھتا ہے، اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کربلا کا درس ہم نے لینا ہے، اور مجالس اسی قسم کے درس لینے کا ایک جگہ ہے۔ ہم مجالس کے اندر اس طرح کی توحیدی فکر، اس طرح کی توحیدی سوچ، اس طرح کے توحیدی اعمال کو یہاں بیٹھ کر سنیں، سوچیں، اور پھر اپنی زندگیوں میں اس کے اوپر عمل کریں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی فہم عطا کرے۔ کربلا جس طریقے سے توحیدی درس دے رہی ہے، ہمیں اس طریقے کا کربلائی بنائے۔ ایام محرم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور ایسے دن کی طرف جا رہے ہیں کہ جس دن دنیا کے شقی ترین افراد نے اس دنیا کے عظیم ترین انسان کو اتنا بے دردی سے شہید کیا کہ آج تک انسانیت اس پر رو رہی ہے۔ اور یہ محرم اور یہ سفر اسی ظلم کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس مظلومیت کے اوپر گریہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کربلا کا جب بھی نام آتا ہے تو جیسے ہی کربلا سنتا ہے انسان، فوراً ایک نام تو امام حسین کا آتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ حضرت زینب ثانیہ زہرا کا آتا ہے۔ کربلا حضرت زینب ثانیہ زہرا کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر کردار زینبی نہ ہوتا تو حسینیت کا میسج، پیغام جس طریقے سے آج دنیا تک پہنچا ہوا ہے، شاید اس طریقے سے نہ پہنچ پاتا۔ کربلا کا اہم ترین کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ لیکن حضرت زینب، ان کی زندگی دردوں سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت میں جس نے سب سے زیادہ درد دیکھے ہیں وہ حضرت زینب ہے، شاید مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کو جلتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ حضرت زینب وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنے والد کے گلے میں رسیوں کو ڈال کر کھینچتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حضرت زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والے ظلم کو بھی دیکھا ہے۔
بلکہ جب میں یہ سوچ رہا تھا جناب ثانی زہرا کے دردوں کو، تو مجھے ایک بات بہت ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ جب امام علی علیہ السلام جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اونچا مت رونا، لیکن آپ خود کیوں چیخ کر رو رہے ہیں؟ تو امام علی فرماتے ہیں کہ غسل دیتے دیتے زہرا کی پسلیوں پر ہاتھ آ گیا اور مجھے اب پتا چلا ہے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور مجھے اس نے مرتے دم تک نہ بتایا۔ لیکن اگر آپ ماں اور بیٹی کا رشتہ اگر آپ جانتے ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو ماں اپنے بعض دردوں کو اپنی بیٹیوں کو ضرور بیان کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی نے بی بی زینب کو بتایا ہوگا، میری بیٹی یہاں مرہم لگا دو، میرے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ جناب زینب نے بی بی دو عالم کے ان دردوں کو بھی دیکھا۔ بی بی زینب نے علی علیہ السلام کے سر پر تلوار لگی ہوئی بھی دیکھی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسن کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو بھی کھینچا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کی شہادت کو تلہ زینبیہ پر بھی دیکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی زینب نے امام سجاد کو کوڑے لگتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بی بی زینب نے اپنی اولاد کو قربان ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے بی بی زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے کہ تمام درد جمع ہے زہرا، ثانی زہرا کے وجود میں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اپنے شوہر کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور جا کر اجازت مانگتی ہیں کہ میرا بھائی حسین مدینہ ترک کرنا چاہتا ہے، میں اجازت لینے کے لیے آئی ہوں، اگر اجازت دے دیں گے تو میں حسین کے ساتھ جاؤں گی، لیکن اگر آپ نے روکا، آپ میرے شوہر ہیں، میرے اوپر ولایت رکھتے ہیں، میں حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہے کہ حسین کی جدائی کو میں برداشت کر بھی پاؤں یا نہ پاؤں، حسین کے بعد میں شاید آپ کی خدمت کرنے کے لیے زندہ رہ پاؤں گی یا نہیں۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی، بی بی زینب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تشریف لے گئی۔ جب قربانیاں شروع ہوئی، اصحاب نے قربانیاں دینا شروع کر دی ایک ایک کر کے۔ جب بنی ہاشم کی باری آتی ہے تو امام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو فکر کھائے ہوئے ہے کہ حسین نے اپنے اکبر کو قربان کرنا ہے، حسین نے اپنے اصغر کو قربان کرنا ہے، امام حسن کے قاسم نے شہید ہونا ہے، میں بھی اپنی اولاد کو امام حسین پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ماموں سے اجازت مانگو اور اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ بی بی زینب کے اصرار پر امام حسین نے اجازت دی۔ امام کی اجازت سے یہ گنجے جاتے ہیں، دشمن کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ان کی آواز سن کر امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس ان کی لاشوں کو لے کر خیموں کے اندر واپس آتے ہیں۔ جب خواتین نے دیکھا کہ اونو محمد شہید ہو گئے، ان کے لاشیں خیمے میں آ گئے، تو ہر عورت جو ہے وہ بین کر رہی ہے، ہر عورت نوحہ پڑھ رہی ہے،
ہر عورت عزاداری کر رہی ہے، امام حسین نے دیکھا ان عورتوں میں زینب نظر نہیں آتی ہے۔ امام حسین نے کہا زینب کہاں ہے؟ عورتوں نے بتایا کہ بی بی اپنے خیمے میں موجود ہے۔ امام نے حکم دیا کہ زینب کو کہو اپنے اولاد کا آخری دیدار کر لو۔ عورتوں نے جا کے بی بی کو بتایا کہ اونو محمد کے لاشیں آ گئے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ بی بی کیوں اونو محمد کے جنازے پر پہلے حاضر نہ ہو سکی؟ تو شاید وجہ یہ ہو کہ میں اگر اونو محمد کے جنازے پر چلی گئی تو میں بےتاب نہ ہو جاؤں، میں بے صبری نہ دکھانے لگ جاؤں، اور میری بےتابی کو دیکھ کر امام حسین بےتاب نہ ہو جائے۔ قربان جاؤں بی بی زینب کے اوپر، شروع دن سے لے کر آخری دن تک حسین کی محبت میں زندگی گزار دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا